الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ میرا محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی 30ویں پارے کی یہ ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ تین۔ یہ آخری پاؤ سے 2 سورت پہلے ہیں۔ مختصر سورت ہے، عام طور پہ ہم نمازوں میں بھی اس کو سنتے رہتے ہیں اور بہت سو کو یاد بھی ہوتی ہے۔ یہ سورت میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش اور اس کی پیدائش میں جو اللہ کی قدرت کار فرما ہے، اللہ کے اس میں جو حکمتیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور نتیجے میں یہ بات بتلائی ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور اس کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اگر اب وہ اپنی ان صلاحیتوں کو، جو اس کے اندر استعداد ہے، کمالات ہے، خوبیاں ہیں، جو اس کی صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتوں کو اگر صحیح جگہ استعمال کرے گا تو وہ انسان دنیا کی سب سے اچھی مخلوق بن جائے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو غلط جگہ استعمال کرے گا تو وہ انسان تو کیا بلکہ اللہ کی نظر میں جانوروں سے بھی بدتر بن جائے گا۔ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو اتنی بھی نہیں ہوگی جتنی جانوروں کی ہے۔ لیکن اگر اپنی وہ صلاحیتوں کو اچھی جگہ استعمال کرتا ہے، جو اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، جسم کی طاقت، جسم کا پاور، جسم کی سلامتی اور اعضاء اور سب ساری چیزیں دی ہے، وہ چیزوں کو اگر صحیح جگہ استعمال کرے گا تو یہ انسان تو کیا اللہ کی نظر میں فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے انسانوں کو، ہم سب کو اس بات کے لیے اللہ نے باخبر کیا کہ دیکھو ہم نے تم سب کو پیدا کر کے ایک بڑا باکمال شخص بنایا ہے، تم سب میں بہت ساری خوبیاں ہیں، انسان تیرے میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اگر اپنی ان خوبیوں کو تو سمجھے، پہچانے کہ میں دنیا میں کیا کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر کیا کمالات ہے، اپنی زندگی کو ویسٹ نہ کرے، ضائع نہ کرے اور یوں نہ سمجھے میرے سے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ نہیں، تیرے کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات دیے ہیں، خوبیاں دی ہے، جو صلاحیتوں سے نوازا ہے، اگر اس کو تو سمجھے کہ اللہ نے میرے اندر کیا کیا خوبیاں رکھی ہے اور اس کو صحیح جگہ استعمال کرے گا تو انسان تو دنیا کے بھی بڑے اونچے درجے پر پہنچ جائے گا اور اللہ کے یہاں آخرت میں بھی تیرا بڑا درجہ ہوگا۔ یہ بات سمجھانے، یہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان، ہم نے تم کو ایسے ضائع بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تمہارے اندر بہت کچھ ہم نے بھر دیا ہے۔ ہاں، تو میرے محترم عزیز اور دوستو، اس صورت کی جو پہلی 4 آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب انداز ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے کچھ قسمیں لاتا ہے۔ والتین والزیتون، تین کے معنی ہے انجیر، انجیر جو ڈرائی فروٹس میں جو انجیر آتا ہے۔ زیتون تو ہم جانتے ہی ہیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ وطور سینین، اور وادی سینا میں جو کوہ طور ہے، طور پہاڑ ہے، اس کی قسم۔ میں اس کا مطلب سمجھا رہا ہوں، پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ امن والے شہر کی قسم۔
4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ قسمیں جو کھائی جاتی ہے وہ کیوں کھائی جاتی ہے۔ میں اور آپ جب کوئی بات پر قسم کھاتے ہیں تو قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہماری بات کا سامنے والا بھروسہ نہیں کرتا ہے، تو اپنی بات کا بھروسہ دلانے کے لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ خدا کی قسم ایسا ہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ سامنے والا میری بات ماننے تیار نہیں ہے، تو میں قسم کے ذریعے سے اپنی بات منانے کی اس کو کوشش کرتا ہوں۔ تو انسان اپنی بات کو منوانے کے لیے، بھروسہ دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، جو ایمان والا ہے ان کو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی ہے، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہم سب کو بھروسہ دلانے کے لیے قسم کھا رہے ہیں، نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، وزن ڈالنے کے لیے۔ جیسے عرب جو ہے نا، عرب ان کے ہاں یہ دستور ہے کہ بات بات میں قسم کھاتے ہیں۔ جیسے ہم بھی جاتے ہیں مکہ اور مدینہ تو وہاں ان کی زبانوں پر سنتے ہیں واللہ تاللہ باللہ، واللہ واللہ، ان کی بات بات پر ان کی زبان پہ یا اللہ حاجی یا اللہ حاجی، ایسا وہ مطلب وہ بولتے رہتے ہیں۔ تو وہ ان کی بات بات میں واللہ تاللہ باللہ، یہ وہ ان کا ایک پیٹرن ہے کہ وہ اپنی بات بات میں قسم لاتے رہتے ہیں، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی بات میں کہ بھائی ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ ایک وزندار بات ہے، وہ ایک قوت والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ در حقیقت آگے جو چیز بیان کی جا رہی ہے، قسم کے بعد جو چیز اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وہ اس کی دلیل ہوتی ہے، وہ دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ اس کا مطلب بھی میں آگے بتلاتا ہوں، لیکن اس سلسلے میں ایک ضمناً بات ہے، شریعت نے ہم سب کو بہت زیادہ قسمیں کھانے سے منع فرمایا کہ بھائی بہت زیادہ تم قسمیں نہ کھاؤ۔ ہاں، بہت تمہیں قسم کی حاجت پڑ جاوے، بہت ضرورت پڑ جاوے تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ یا قرآن کی۔ بلکہ متقدمین فقہا نے، پہلے فقہا نے تو قرآن کی قسم کھانے سے بھی منع فرمایا، لیکن بعد کے فقہا نے جب لوگوں میں اس کا رواج ہو گیا تو اس کی اجازت دی کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی قرآن کی قسم کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر اس کی قسم کھانے تیار ہوں، جیسے بہت ساری مرتبہ آدمی ہم میں بھی کہتے ہیں نا قرآن لے کے اللہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں بتلاؤں کہ میں اس بات میں سچا ہوں۔ تو آدمی اگر قسم کھائے تو صرف اللہ کی یا قرآن کی، اس کے علاوہ نہ امی کی، نہ ابا کی، نہ میرے بیٹے کی، نہ میرے بچے کی، نہ یہاں تک کہ نہ کوئی ولی کی، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کوئی نبی کی، کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے باپ دادا کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ داداؤں کی قسمیں نہ کھاؤ۔ ہمارے عام طور پر رواج ہے میرے امی کی قسم، میرے ابا کی قسم، ارے میرے چھوٹے بچے کی قسم، میرے، اور آدمی جو ہے نا وہ یوں سمجھتا ہے کہ بھائی میں میرے بچے کی قسم دے رہا ہوں، تو وہ ذہن میں ہوتا ہے سامنے والوں کو یہ تصور دلانا چاہتے ہیں جب میں نے میرے بچے کی قسم کھا لی تو اگر میں اپنی اس قسم میں جھوٹا ہوں گا تو خدا نہ خواستہ میرے بچے پر کوئی مصیبت پڑ جائے گی۔ یہ بھی ایک غلط لوگوں کا ذہن میں بات پڑی ہوئی ہے۔ وہ آدمی یوں سامنے والوں کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ دیکھ میں میرے بچے کی قسم کھا رہا ہوں، تیرے کو خبر ہے میرے بچے کی قسم۔ اب وہ اس کو یقین یہ دلانا چاہتا ہے کہ اگر میں اپنی اس بات میں جھوٹا ہوں تو خدا نہ خواستہ کہیں میرے بچے پہ مصیبت آ جائے، تو کیا میں اپنے بچے پہ مصیبت لانا اچھا سمجھتا ہوں؟ میں اس کو گوارا کروں گا، اس لیے میں تیرے سامنے قسم کھا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم صرف اللہ کی، اللہ پر یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کی، کہ واللہ تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی صفت، اللہ رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، غفار کی قسم، رزاق کی قسم، یا تو اللہ کی قسم کھائی جائے گی یا اللہ کی صفت میں سے کسی صفت کی قسم کھائی جائے گی، یا کھانی ہے تو قرآن کی قسم۔ اس طرح شریعت نے منع ہی فرمایا، یہاں تک کہ بہت ساری موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائے کہ جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے آپ نے فرمایا وہ عام طور پہ جھوٹا ہوتا ہے۔
وہ عام طور پہ جھوٹا ہی ہوتا ہے. اور وہ آدمی جو قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، قسمیں کھا کھا کر، تو روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنی نظر کرم نہیں فرمائیں گے، اس کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، جو قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچتا ہے. تو ویسے منع فرمائے، یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ تم اپنی بات کے لیے، اپنی پرسنل بات کے لیے اللہ کو کیوں بیچ میں لاتے ہو. قسمیں کھانا منع کیوں، اس کا ایک ریزن بھی یہ ہے کہ تم اپنی پرسنل بات کے لیے اللہ کو بیچ میں لاتے ہو. تو اللہ کو تم اتنا معمولی سمجھ لیا کہ میری اپنی بات، اس میں سچ جھوٹ کی کبھی ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، اس میں اللہ کا سہارا لے لو. یہ تو کتنی گری ہوئی بات ہوتی ہے. اور اگر پھر اس میں 100% جھوٹا ہوں تو میں نے اللہ کے نام کو کتنی غلط جگہ استعمال کیا. اس لیے قسمیں کھانے میں آدمی عام طور پہ اس میں تھوڑا بہت اپنے دل و دماغ میں 19-20 ہوتا ہے کہ سچ کے ساتھ 10-15% وہ جھوٹ بھی ملا ہوا ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے پہلے تو اس بات سے منع فرمایا کہ دیکھو بہت زیادہ قسمیں، اگر بہت ضرورت ہے تمہیں تو اللہ کی قسم کھاؤ، یا قرآن کی. اس کے علاوہ تمہارے ابا کی، تمہارے امی کی، تمہارے بچوں کی، کسی بھی انسان کی تمہیں قسم کھانے کی اجازت. اور اگر انسان وہ قسمیں کھا بھی لیتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، اور وہ قسم منعقد بھی نہیں ہوتی. وہ قسم منعقد نہیں ہوتی ہے، قسم ہوتی ہی نہیں ہے. وہ انسان کا کلام لغو ہو جاتا ہے، یعنی بیکار ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. جیسے ایک آدمی نے یوں قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا. اب اگر سمجھو کہ وہ نہیں گیا تو اس کی قسم پکی ہے. چلا گیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. قسم ٹوٹنے کی وجہ سے جو کفار آتا ہے وہ اس کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جو اس کی پوری ترتیب ہے. لیکن اگر کوئی نے قسم کھا ابا کی قسم میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، تو قسم ہی نہیں ہوئی، وہ قسم لغو ہے، بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اس کے اوپر شریعت کا کوئی حکم ہی نافذ نہیں ہوتا ہے. تو خیر بہرحال یہ تو ایک ضمناً کچھ بات تھی قسم کے سلسلے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 قسمیں کھائی ہے، والتین والزیتون. قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. تو در حقیقت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے بڑے جو نبی گزرے ہیں ان کی جو جگہ تھی اور ان کی جگہ پر جہاں وہ پیدا ہوئے اور جہاں جہاں ان کی جو تعلیمات تھی، اس تعلیمات کی طرف اشارہ کیا ہے قسم کے ذریعے سے. والتین والزیتون، انجیر اور زیتون، یہ 2 جو چیزیں ہیں یہ فلسطین میں بہت زیادہ ہوتی ہے. انجیر اور زیتون، یہ دونوں چیزیں فلسطین میں بہت زیادہ، اور فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے وہ فلسطین میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں بیت اللحم. وہ ایک علاقہ ہے وہاں پر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی کی طرف رخ کر کے عیسائی اپنی نماز پڑھتے ہیں. تو اس علاقے کی طرف اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان جگہوں کے نام اور ان جگہوں کی خصوصیات کا ذکر کیا. اور جگہ پر انجیر اور زیتون بہت زیادہ ہوتا ہے. ابھی جو یہ فلسطین کا واقعہ چل رہا ہے نا، اس میں تھوڑا ٹائم پہلے ایک ویڈیو چلی تھی کہ وہ گھر بار ٹوٹا ہوا ہے اور باہر ناشتہ لے کر بیٹھے ہیں، اس میں زوردار وہ انجیر ہے اور یہ کیا کہہ رہے یہ زیتون ہے، اور اوپر وہ کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں، ناشتے کے بھی ویڈیو لے رہا ہے اپنی، اور اوپر سے میسائل جا رہے ہیں اس کے ویڈیو لے رہا ہے. تو وہ یہ ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی اس کی. تو ان کے یہاں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں کی یہ خاصیت ہے کہ وہاں کی زمین میں یہ سب سے زیادہ نکلتا ہے انجیر اور یہ زیتون. ویسے بھی یہ دونوں چیزیں بہت انسان کی جسم کی کو طاقت پہنچانے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. علماء فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن جن کھانوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کی خوراک ہے، بہت ساری خوراکوں کا ذکر کیا، اس میں سے کہ تین اور زیتون، کہ انجیر اور یہ زیتون، جب اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں انسانوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. جو آدمی صبح صبح 3 انجیر کھا لے نا، علماء فرماتے کہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا. جو صبح صبح 3 انجیر کھا لے، جو صبح زیتون کھانے کی عادت ڈال لے، تو بہت ساری بیماریوں سے وہ اللہ کے حکم سے محفوظ ہے. جب اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا اور اس کے بعد قسم کھائی ہے، تو وہ چیز کوئی معمولی نہیں ہو سکتی. اس کے فوائد ہیں، اس کی برکتیں ہیں. اسی لیے تو آج اتنا بازار میں مہنگا ملتا ہے،
کہ 1000-1500 روپے کلو ملتا ہے، تو وہ چیز کوئی معمولی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے خیر بہرحال تو والتین والزیتون وطور سینین، تو پہلی 2 آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، دوسری 2 آیتوں میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ سینا ایک بڑا جنگل ہے، صحرا ہے جو شام میں ہے، ایک سینا، جس جنگل اور صحرا کا نام ہے سینا، وادی سینا، اور اس میں ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کو کہا جاتا ہے طور، آج بھی وہ موجود ہے۔ وہ یہودیوں کے لیے بہت مقدس جگہ ہے جہاں عام طور پہ کوئی مسلمان اب نہیں جا سکتا ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ وہاں ان کو جانے کا اتفاق ہوا ہے، کوہ طور پر وہ گئے ہیں، اور وہ جگہ بھی انہوں نے دیکھی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی، اور وہ کوہ طور پر وہ جگہ آج بھی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تختیوں کی شکل میں، وہ جگہ آج بھی ہے، اور وہ یہودیوں کی بہت زیادہ مقدس جگہ ہے، وہاں آج ان کا قبضہ ہے۔ اب مسلمان شاید ہو سکتا ہے، لیکن ابھی سننے میں ایسا ہے کہ وہاں کوئی مسلمان جا نہیں سکتا ہے، وہ ان کی پرائیویٹ جگہ ہے، جیسے مکہ اور مدینہ ہماری پرائیویٹ جگہ ہے، ایسے وہ ان کی پرائیویٹ ہے، وہاں اور کوئی اب جا نہیں سکتا ہے۔ خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے وہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل فرمائی اور جو ان کی تعلیمات ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طور سینا کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر مراد مکہ مکرمہ، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ نے اور اسی میں ایک پہاڑ ہے جبل نور، اس میں ایک غار ہے، غار حرا، جہاں پر سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ 3 جو بڑے بڑے نبی آئے، ان تینوں بڑے بڑے نبیوں نے انسانوں کو ایک ہی بات سمجھائی کہ دیکھو اے انسانوں، ہم نے جو تم کو پیدا کیا ہے وہ دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تم بہت بڑی صلاحیتوں کے مالک ہو، اور تم کو جیسا پیدا کیا ایسا دنیا کی کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے تیرے کو بہت اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، بہت بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ دنیا کی جتنی مخلوق ہے وہ چاہے تمہیں نظر میں جتنی خوبصورت آتی ہو، لیکن انسان جیسا خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں ہے، انسان جیسی طاقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں، انسان جیسی عقل دنیا میں کسی کے پاس نہیں، انسان جیسی صلاحیت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھر دی ہے، دنیا کا نظام ہی انسانوں پر وابستہ ہے، باقی ساری مخلوق ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے انسانوں، ہم نے تم کو ان کے سامنے جھکنے نہیں بنایا ہے کہ تم گائے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تم بتوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تم فلاں کے سامنے ہاتھ جوڑ لو، یہ ساری چیزیں تو ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، تم کو ان کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، تم کو ہم نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہت اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اس کا اگر جسم کا اعضاء دیکھ لے، جو یہ میڈیکل سائنس ہے، جو اس میں ریسرچ کرتے ہیں، ان سے اگر پوچھو تو وہ ایک ایک عضو کی کیا کیا خوبیاں بتائیں گے۔ آنکھ کی کیا خوبی ہے، انسان کا جو منہ ہے نا، وہ ایک بالش ادھر ایک بالش ادھر، یہ اتنے سے ایک بالش یہاں میں اللہ نے کیا کیا بھر دیا ہے، آنکھیں بھی فٹ کر دی، کان ناک ہے، زبانیں ہیں، یہ ہونٹ ہے، یہ سارا سب کچھ ایک بالش میں فٹ کر دیا، اور اس سے انسان کتنے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ باقی انسان کی پوری باڈی دیکھے تو اللہ نے کمالات سے بھر دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبل بنایا، باقی کوئی جانور فلیکسیبل نہیں ہے۔ اگر وہ جیسے کہ بہت سارے جانور ایسے جو 4 پیروں پر چلتے ہیں، 4 پیروں پر، وہ اگر کھڑے ہونا چاہے تو کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ اگر کھڑے ہونا چاہے تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ انسان جیسے سجدے میں جاتا ہے وہ سجدے، علماء فرماتے ہیں کہ جو نماز کی حیت ہے وہ حیت صرف انسان ہی پوری کر سکتا ہے۔ وہ کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا بھی ہو سکتا ہے، رکوع کرنا چاہے تو رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدے میں جانا چاہے تو سجدے میں بھی جا سکتا ہے، بیٹھنا چاہے تو بیٹھ بھی سکتا ہے۔ باقی کوئی جانور جس کو اللہ تعالیٰ نے رینگنے والا بنایا، جو اپنے پیروں پر رینگتے ہیں، جیسے کہ سانپ، بچھو، یہ سارا ہم دیکھتے ہیں جو پیروں پر رینگتے ہیں، وہ اگر کھڑے ہونا چاہے تو کھڑے، وہ سجدے میں جانا ہے تو سجدے، رکوع کرنا چاہے تو رکوع نہیں کر سکتے۔ دوسرے 4 پیروں پر چلنے والے جانور ہیں، وہ اگر نماز کی حیت پہ اپنے آپ کو لانا چاہے تو لا نہیں سکتے۔ یہ اللہ نے خوبی انسان میں رکھی، اس کو ایسا فلیکسیبل بنا دیا کہ وہ جو اپنے جسم کو جس طرح کام میں لانا چاہے کام میں لا سکتا ہے۔
تو اللہ نے کہا انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں، وہ چاہے دیکھنے میں جیسا بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، اور وہ کیسا بھی ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہماری نظر میں تو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس پر ایک لطیفہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عیسیٰ ابن موسیٰ، ایک بڑے جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، اور وہ اس بادشاہ تھا جو خلیفہ ابو جعفر منصور، اس کے درباریوں میں سے تھے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ آدمی جب بیٹھا ہوتا ہے نا تو جیسے کہ تیرے لیے چاند تارے توڑ کر لاؤں گا، نے سب لوگ گاتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے تو چاند جیسی ہے، نہ تو ستارے جیسی ہے، فلانا ہے، ڈھمکنا ہے، وہ سب ہوائی جو فائرنگ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی ہوائی فائرنگ شروع کی۔ اس میں کیا کہ اگر تو بیوی کی محبت کے گیت گا رہے تھے، اس میں کیا اگر تو چاند جیسی خوبصورت نہ ہو تو تیرے کو 3 طلاق۔ اپنی بیوی سے کیا کہہ دیا، اگر تو چاند جیسی خوبصورت نہ ہو تو تیرے کو 3 طلاق۔ اب جب بیوی نے یہ سنا تو وہ تو اٹھ کے چلی گئی، پردے میں چلی گئی، سمجھی کہ میرے کو طلاق پڑ گئی۔ میں چاند جیسی خوبصورت کہاں ہو سکتی ہو، چاند کی تو خوبصورتی میں مثال دی جاتی ہے، چاند جیسی خوبصورت میں۔ اب ان کو بیوی سے بڑی محبت تھی، پوری رات جیسے تیسے کٹی، کیونکہ وہ آدمی جو ہے نا، وہ ہمارے استاد فرماتے تھے، مفتی عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، وہ فرماتے تھے کہ آدمی جو ہے نا غصے میں ہوتا ہے نا تو غصے میں اس کو اس کی بیوی چڑیل لگتی ہے، لیکن جب طلاق دے دیتا ہے نا تو وہی بیوی اس کو ہول لگنے لگتی ہے۔ وہی بیوی اس کو کیا لگنے لگتی ہے، جب غصے میں ہوتا ہے تو اس کی بیوی اس کو چڑیل لگتی ہے اور غصے میں کچھ بھی بول لیتا ہے۔ جب طلاق دے دی اس کے بعد جب پچھتاوا ہوتا ہے تو اپنی بیوی ہول لگنے لگتی ہے۔ تو خیر بہرحال ان کو جو پچھتاوا ہوا تو کہ جیسے تیسے صبح کٹی۔ جب صبح میں بادشاہ کے دربار میں گئے ابو جعفر منصور، تو بادشاہ کے سامنے اپنا واقعہ سنا، بھائی ایسا ہو گیا، بہت پریشان ہوں، کیا کروں۔ بادشاہ نے جو علماء تھے، فقہا تھے، ان کو جمع کیا کہ بھائی ہمارے ایک درباری کا ایسا مسئلہ ہے، اس کا جواب دو۔ سب علماء نے، فقہا نے جواب دیا کہ بھائی طلاق پڑ گئی، ہو گئی طلاق، بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ بھائی آپ بھی تو کچھ کہو۔ تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور یہ سورت پڑھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور یوں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر یوں کہا کہ انسان کو ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اس لیے دنیا کی جتنی مخلوقات ہے وہ انسان سے زیادہ کبھی خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب تو نے کہا ہے کہ میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو طلاق، تو تیری بیوی یقیناً چاند سے ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے تیری بیوی کو طلاق واقع نہیں۔ سب علماء نے ان کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے، قرآن سے اس مسئلے کو ثابت کر دیا۔ خیر بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سانچے میں بنایا ہے۔ انسان یوں نہ سمجھے کہ یار میں تو کیسا ہوں، میری شکل کیسی ہے، اب میں تو فوٹو بھی نہیں لے سکتا ہوں، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان جیسا ہم نے بنایا ہے، تیرے کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے، بہت اچھے سانچے میں ڈھالا ہے لیکن یہ تیرے کو ہم نے بہترین انسان بنایا ہے اور تیرے کو اچھی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ اپنی ان صلاحیتوں کو اچھی جگہ استعمال کرے، اللہ کی فرما برداری میں لگائے، تو تیری یہ صلاحیت کام کی ہے۔ لیکن اگر تو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے تو یہ تیرے لیے دنیا میں فائدے کی چیزیں، نہ آخرت میں فائدے کی چیزیں۔ اور بھی آگے کی آیتوں میں کچھ تفسیر ہو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم آمین برحمتک یا